اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے مومنین کرام کی خدمت میں قرآنی صورتوں کے فضائل کا سلسلہ لے کے حاضر ہوا ہوں، اور سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ الکوثر اور الکافرون تک پہنچا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قرأ انا اعطیناک الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ، جو بندہ اپنی واجب نمازوں میں اور نوافل میں سورہ الکوثر کی تلاوت کرتا ہے، سقاہ اللہ یوم القیامت من الکوثر، اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے سیراب کرتا ہے۔ وکانت محدثتاً عند محمد فی اصل طوبہ، اور عجیب فضیلت ہے کہ یہ صورت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جنت طوبہ میں اس بندے کے ساتھ ہم کلام ہوگی جو واجب نمازوں میں اور نوافل میں سورہ الکوثر کی تلاوت کرنے والا ہوگا۔ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأہا سقاہ اللہ من نہر الکوثر ومن کل نہر فی الجنہ، جو بندہ سورہ الکوثر کی تلاوت کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں کوثر نامی نہر سے اسے سیراب کرے گا، بلکہ جنت میں ہر نہر سے اسے سیراب کرے گا۔ ومن قرأہا لیلۃ الجمعہ 100 مرہ، جو بندہ شب جمعہ کو 100 مرتبہ سورہ الکوثر کی تلاوت کرے، رأى النبی فی منامہ بإذن اللہ سبحانہ وتعالی، وہ خواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرے گا۔ پس جو بندہ چاہتا ہے کہ اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو، تو وہ شب جمعہ کو اس ایمان کے ساتھ کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے، تجربے کے لیے یہ عمل انجام نہ دیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ عمل کرنے سے کیا پیغمبر میری خواب میں آتے ہیں یا نہیں آتے، نہیں، اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ پیغمبر اکرم کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اور اس کے اوپر کما حقہ یقین رکھتے ہوئے کہ اسی سے انسان کو وہ مقصد حاصل ہوگا جس کے لیے وہ سورہ کو تلاوت کر رہا ہے، تو یقیناً وہ اثر اس کے اوپر مرتب ہوگا۔ سورہ الکافرون کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ من قرأ هذه السورة اعطاه اللہ من الاجر کانما قرأ ربع القرآن، جو بندہ سورہ الکافرون کی تلاوت کرے گا اللہ اسے یہ اجر دے گا کہ گویا اس نے قرآن کے 1/4 حصے کی تلاوت کی ہے۔ وتباعدت عنہ مؤذیت الشیطان، اور شیطان کی جو اذیت ہوتی ہے، شیطان کی جو انسان مومن کے حق میں بنی ہوئی چالیں ہوتی ہیں، وہ اس سے دور ہو جائیں گی۔ وَنَجَّاهُ اللَّهُ مِنْ فَزَعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اللہ سبحانہ وتعالی اسے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات عطا کرے گا۔ وَمَنْ قَرَأَهَا عِنْدَ مَنَامِهِ، جو بندہ سونے سے پہلے سورہ الکافرون کی تلاوت کرے، لم يتعرض الیہ شیء فی منامہ، وہ نیند میں اسے کسی قسم کی مصیبت اور دکھ کا اور خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ فرمایا فعلموها صبیانکم عند النوم، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دو کہ وہ سونے سے پہلے سورہ الکافرون کی تلاوت کر کے سوئیں۔ ومن قرأها عند طلوع الشمس 10 مرات، جو بندہ طلوع آفتاب کے وقت 10 مرتبہ سورہ الکافرون کی تلاوت کرے، ودعا، تو اس کے بعد جو بھی دعا مانگے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی تمام دعاؤں کو درجہ استجابت تک پہنچاتا ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے
کہ ما لم یکن معصیہ یفعلها، جب تک وہ اس کی مانگی ہوئی دنیا و آخرت کی چیز جو ہے وہ معصیت نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ معصیت نہ کرتا ہو، یا کسی گناہ کا وہ اللہ سے مطالبہ نہ کر رہا ہو۔ بعض اوقات انسان ایسی چیز طلب کر رہا ہوتا ہے جس کا اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ گناہ ہے، اور اس کے اندر کون سی مصلحت ہے یا کون سا اس کے اندر مفسدہ ہے۔ یہ پوشیدہ ہوتی ہیں چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، اور ہم اپنے لیے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا۔ دعا کی قبولیت میں انسان کو اس بات کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے کہ میں جو کچھ مانگ رہا ہوں اس کی قبولیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خاص مصلحت رکھی ہے۔ اگر اللہ کے ہاں یہ مصلحت ہوئی تو میری دعا قبول ہو جائے گی، اگر مصلحت نہ ہوئی تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ روایات کا یہ مضمون ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں اس کی کتنی دعائیں قبول نہیں ہوئیں تو قیامت کے دن وہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کی عدم قبولیت کے نتیجے میں قیامت کے دن جو اسے اجر اور ثواب دیا جائے گا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ انسان اس دن یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قرأ اذا آوا الى فراشہ، جب بندہ سونے کے لیے اپنے بستر کے اوپر آتا ہے اور اس وقت وہ سورہ الکافرون کی اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے، کتب اللہ لہ براءۃ من الشرک، اللہ سبحانہ وتعالی شرک سے براءت کا اللہ سبحانہ وتعالی شرک سے براءت کا امان نامہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے، ایک پروانہ اسے عطا کر دیتا ہے، گویا ایک لیٹر اسے مل گیا ہے کہ تو کبھی مشرک نہیں ہوگا، اور اس کے بعد وہ توحید کا پرستار شمار ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سورہ الکوثر اور سورہ الکافرون کے اندر موجود مطالب کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔